بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایسے دشمن کے مارے جانے کی خبر اس کے لیے بڑی خوشخبری تھی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ایک مدت سے جاری ہولناک مار کا آرائی آخر کار اختتام کو پہنچ گئی تھی۔ اس مکار افرید سے دوبارہ ٹکراؤ ہونے کا کوئی امکان باقی نہیں رہا تھا۔ غزالہ نے جس پرجوش انداز میں میرا استقبال کیا، اس سے میری ساری کلفت دور ہو گئی۔ موتی محل میں پیش آنے والے واقعات کے بعد طبیعت پر طاری ہونے والا بوجھل پن کافور ہوتے ہی مجھے ڈان کی فکر سوار ہو گئی۔ وہ واقعہ بہت بڑا تھا۔ میں آخری لمحات پر مشکل سے چاؤ فان سے اپنا پیچھا چھڑا کر راجن کی طرف گیا تھا۔ ان لوگوں میں سے کسی کو میرے ارادے کی بھنک نہیں مل سکی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ سکا کہ میں اپنی اس کامیابی کا جائز کریڈٹ کیسے لے سکوں گا۔ غزالہ کو تفصیلی واقعات جاننے کا تجسس تھا۔ وہ تحمل اور مستقل مزاجی سے میرا ساتھ دیتی چلی آ رہی تھی۔ میں اسے نظر انداز کر کے اس کی حق تلفی نہیں کر سکتا تھا۔ جب میں نے اسے موتی محل میں رونما ہونے والے واقعات بتائے تو آخر میں اس نے میرے اس اقدام کو دل کھول کر سراہا کہ میں نے راجن کی تجوری سے نکلوائے ہوئے 1 کروڑ بات اپنے ہاتھوں سے وہیں نظر آتش کر دیے تھے۔ وہ رقم ہمارے پاس آتی تو اپنے ساتھ نہ جانے کتنی نحوستیں اور مصائب لے کر آتی۔ ان باتوں کے دوران میں ہم دونوں نے کافی پی اور ٹیلی ویژن بھی دیکھتے رہے۔ مجھے یقین تھا کہ کچھ دیر بعد موتی محل سے اونچے شعلے اٹھنے شروع ہو جائیں گے اور وہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے بینکاک میں پھیل جائے گی۔ خبر کسی بھی وقت ٹیلی ویژن پر آ سکتی تھی۔ غزالہ نے اس بار بھی میری خیریت سے واپسی کے نفل مانے ہوئے تھے۔ وہ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر کے ایک کرسی کی اوٹ میں نفل پڑھنے کے لیے کھڑی ہوئی تو میں بستر پر دراز ہو گیا۔ میرا اندازہ تھا کہ موتی محل میں آگ لگنے کی خبر سنتے ہی ڈان مجھے فون کرے گا۔ اس کی طرف سے کوئی رابطہ ہونے سے پہلے میرے پاس کوئی مربوط کہانی ہونی ضروری تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرے اضطراب میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میری نظریں بار بار گھڑی کی سوئیوں کی طرف اٹھ رہی تھی۔ میں ایک بڑا مار کا سر کر کے آیا تھا۔ میرے لوٹ آنے کے بعد وہاں کیا ہوا تھا، کہیں سے اس کی خبر نہ آنے پر مجھے رہ رہ کر جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ میں بستر پر لیٹے لیٹے سوچ رہا تھا کہ شاید میرے آنے کے بعد آگ پھیلنے کی رفتار دھیمی ہو گئی ہو۔ اگر وہاں لگی ہوئی آگ باہر والوں کی نظروں میں نہ آتی تو راجن کے باقی ماندہ 2 وفاداروں کی واپسی کے بعد یہ وہاں یقیناً ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا۔ راجن کی زندگی کے آخری اندازے کے مطابق وہ صورت آدھی رات سے پہلے رونما ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ غزالہ نے منت کے نفل پورے کرنے کے بعد شاید عشاء کی نماز بھی ختم کر لی۔ اس نے کھانا منگوایا اور کھایا گیا۔ ہر طرف سکوت طاری تھا۔ ٹیلی ویژن پر معمول کے مطابق رقص و موسیقی کے تفریحی پروگرام چل رہے تھے۔ 10 بجے میرے موبائل کی گھنٹی بجی اور میرا دوران خون تیز ہو گیا۔ وہ چاؤ فان کی کال تھی۔ وہ ہیجان زدہ آواز میں کہہ رہا تھا، ماسٹر موتی محل میں زبردست آگ لگی ہوئی ہے۔ پوری عمارت دھڑا دھڑ جل رہی ہے۔ پورے شہر کی گاڑیاں وہاں آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہیں مگر اب تک ناکام ہیں۔ چاؤ فان کی زبان سے وہ تفصیل سن کر میری بے چینی کو قرار آ گیا۔ میں نے سرسری لہجے میں کہا، مجھے اندازہ تھا کہ وہ آگ تیزی سے پھیلے گی۔ ہاں، اس کی تحیر زدہ آواز آئی، ماسٹر تو کیا یہ کام تمہارا ہے؟ چاؤ فان احتیاط سے کام لو۔ میرا لہجہ سرد ہو گیا۔ اس وقت تم کہاں ہو؟ شعلے شہر میں دور دور تک نظر آ رہے ہیں۔ آگ دیکھ کر میں ادھر آیا تھا۔ یہاں ہزاروں کی بھیڑ جمع ہے۔ میں ایک بند دکان کے سائبان کے نیچے کھڑا ہوا ہوں۔ ڈان کو اس واقعے کا علم ہے؟ میں نے سوال کیا۔ وہ شہر سے دور ہے۔ میں اسی کو فون کرنے کے ارادے سے ادھر سناٹے میں آیا تھا۔ سوچا کہ پہلے تم سے بات کر لوں۔ یہ کب اور کیسے ہوا؟ چند گھنٹے پہلے تو تم میرے ساتھ تھے۔ وہ جوش اور سنسنی کے عالم میں اپنے معمول سے زیادہ تیزی سے بول رہا تھا۔ تم لی کو فتح کر رہے تھے۔ میں اس کام کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ تم سے اپنی جان چھڑا کر میں اسی طرف گیا تھا۔ یہ سب باتیں
باتیں بعد میں ہوں گی۔ میں نے کہا سنا ہے کہ آج ڈان نے سیلرز بار میں آنے والوں کو مفت شراب پلائی ہے۔ مجھے نہیں معلوم، اس نے جواب دیا۔ میں مادام کے گھر سے تمہاری طرف آیا پھر اپنے گھر چلا گیا۔ تم نے ظلم کیا کہ مجھے اپنے ساتھ نہیں لیا۔ تمہیں سیلرز بار کی خبر کس نے دی ہے؟ راجن کہہ رہا تھا۔ میں نے اس کی کیفیت کے تصور سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا وہ کہاں ملا تم سے؟ چوفان کی آواز بکھلائی ہوئی تھی۔ میں موتی محل میں اسی سے ملنے گیا تھا۔ میرے ذہن میں ڈان کے لیے ایک اچھوتی کہانی کا نقشہ ابھرنا شروع ہو گیا تھا اور میں نے اس کی داغ بیل ڈال دی۔ وہ کالا شیطان کہیں نظر نہیں آیا۔ تم نے اسے کہاں چھوڑا تھا؟ بس اب فون بند کر دو۔ بینکاک کے سارے فون ناکارہ ہیں، ان پر سے میرا بھروسہ اٹھ چکا ہے۔ میں نے اپنے آپریٹرز کا بٹن دبا کر سلسلہ موقوف کر دیا۔ غزالہ میرے قریب کھڑی حیرت سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ بولی بات کرتے کرتے آپ نے اچانک لائن کیوں کاٹ دی؟ کیا ہو گیا فون کو؟ یہ سارا فطور فون کا ہے، بس دیکھتی جاؤ کہ اب کیا ہوتا ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے آنکھ ماری۔ ذہن میں ایک دریچہ کھلتے ہی میرا موڈ خوشگوار ہو چکا تھا۔ میں وہی پوچھ رہی تھی، فون اچھا خاصا تھا، اس میں اچانک کیا مسئلہ پیدا ہو گیا؟ وہ میرا اشارہ نہیں سمجھ سکی۔ راجن اور اس کے ساتھیوں کو میں نے کس طرح مار لیا، یہ ڈان کے لیے سب سے بڑا سوال ہوگا۔ اس کے جواب میں مجھے کوئی نہ کوئی مضبوط جواز پیش کرنا ہوگا، ورنہ کامیابی کے باوجود میں ڈان کی نظروں میں اپنا اعتماد کھو دوں گا۔ میں نے اسے بتایا یہ بات مجھے بھی پریشان کر رہی ہے۔ اس نے اعتراف کیا وہ آپ کے دوہرے کردار سے ناواقف ہے۔ اس کے ذہن میں سب سے پہلا سوال یہ آئے گا کہ آپ کو موتی محل میں رسائی کیسے حاصل ہو گئی؟ صبح کے خون ریز حملے کے بعد راجن اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ اپنے سائے سے بھی بھڑک رہا ہوگا۔ اس نے ایک اجنبی کو اندر کیسے گھسنے دیا؟ یہ سب اپنی جگہ درست ہے، ان باتوں کا بینکاک کے ٹیلی فون کے نظام کی خرابی سے کیا تعلق ہے؟ کراس ٹاک، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ راجن سے سنی ہوئی باتیں اس حوالے سے بے خوف و خطر دہرائی جا سکتی ہیں۔ ان معلومات کی روشنی میں وہاں پہنچ گیا۔ اصل مسئلہ پھر بھی برقرار رہے گا۔ اس نے پرتشویش نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے الجھن سے کہا آپ کو اتفاق سے اندر کی باتیں معلوم ہو گئیں؟ وہ جاننا چاہے گا کہ آپ اندر کیسے پہنچے۔ آج شام سے ڈان اپنے بار میں لوگوں کو مفت شراب پلا رہا ہے۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا یہ خبر راجن تک پہنچ چکی تھی۔ وہ سخت مشتعل تھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ موتی محل پر صبح کا حملہ ڈان کے آدمیوں نے کیا تھا اور ڈان اس کامیابی کی خوشی میں لوگوں میں مفت شراب بانٹ رہا تھا۔ وہ فوری طور پر سیلرز بار میں کوئی بڑی تقریبی کارروائی کر کے ڈان کو اس جسارت کی سزا دینا چاہ رہا تھا۔ اس کے آدمی سیلرز بار کا رخ کرتے تو پہچان لیے جاتے۔ ڈان انہیں اپنے علاقے سے زندہ نہ لوٹنے دیتا۔ اسے کسی نئے چہرے کی تلاش تھی جو ایک تباہ کن ٹائم بم پہنچا سکے۔ میں اس کام کا امیدوار تھا۔ یہ آپ کے معاملات ہیں، میں ان میں اپنی ٹانگ اڑانا نہیں چاہتی۔ میرے ذہن میں ایک مسئلہ تھا، وہ میں نے بتا دیا۔ اس کا حل آپ ہی کو تلاش کرنا ہے۔ فون کی گھنٹی بجنے کی وجہ سے اس کی بات پوری نہیں ہو سکی۔ میں نے آپریٹر اٹھایا تو اسکرین پر ڈان کا موبائل نمبر آیا ہوا تھا۔ تم اس وقت کہاں ہو؟ لائن لیتے ہی میرے کان میں ڈان کی بھاری اور مخمور مگر تحکم امیز آواز گونجی۔ اس کا سوال بہت سیدھا سا تھا، لیکن اس کے لب و لہجے میں ایسی کوئی غیر معمولی بات تھی کہ اچانک میرا ماتھا ٹھنک گیا۔ میں نے اپنے کارنامے پر کسی فخر یا گرم جوشی کا مظاہرہ کیے بغیر سپاٹ لہجے میں کہا کیا تمہیں موتی محل کی خبر مل گئی؟ ہاں۔ ڈان کی آواز میں جوش و خروش کا کوئی عنصر نہیں تھا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا مجھے ابھی چاؤفان نے بتایا ہے، میں نے سنا ہے کہ وہ سور کا بچہ تم سے میری شکایت کر رہا تھا کہ میں اپنے بار میں مفت شراب بانٹ رہا ہوں۔ اس کی آواز تائید طلب تھی۔ میں نے جواب میں کہا وہ غلط نہیں کہہ رہا، چاؤفان کو یہ بات میں نے ہی بتائی تھی۔ مجھے اپنی بات آگے بڑھانے کا موقع نہیں مل سکا کیونکہ ڈان نے اچانک غضبناک لہجے میں بولنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی یہ مجال کہ اب وہ میرے کاموں پر تنقید کرنے لگا۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس کی ہڈیاں تک کچل ڈالوں گا۔ ابھی تک میں پردے کے پیچھے رہ کر خاموشی سے تمہارا کھیل دیکھ رہا تھا، اب میں خود میدان میں اتر کر دیکھوں گا کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ تم اسی وقت میرے پاس آ جاؤ۔ میں نے چاؤفان کو دانستہ یہ نہیں بتایا تھا کہ میں راجن اور اس کے دو ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا تھا۔ ڈان کو اسی نے معلومات فراہم کی تھیں جو اس بارے
میں ادھوری تھیں۔ اس وقت ڈان کے بگڑے ہوئے موڈ کے پیش نظر میں نے کوئی وضاحت کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ وہ بہت چلاک آدمی تھا۔ جب تک میری اور راجن کی کشمکش جاری رہی وہ گوشہ نشین ہو کر میری بھرپور حوصلہ افزائی کرتا رہا۔ راجن کی شکست کے واضح آثار نظر آتے ہی اس نے خود میدان میں اترنے کا اندیہ دے کر یہ ثابت کر دیا کہ ہر بڑے بدماش کی طرح وہ بھی بہت چھوٹے دل کا آدمی تھا۔ آخری کامیابی کا صحرا اپنے سر سجانے کا خواہش مند تھا۔ میں ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ میں نے اس کے عزائم پر کوئی تبصرہ کیے بغیر نہایت سعادت مندی سے جواب دیا۔ وہ تم سے کہاں اور کیسے مل گیا؟ اشتعال کے باوجود ڈان اپنے فطری تجسس پر قابو پانے میں کامیاب نہیں ہو سکا اور میرا جواب سن کر بے ساختہ سوال کر بیٹھا۔ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ میں نے انجان بن کر پوچھا۔ علی کیا تم ہوش میں ہو؟ میں اسی جہنمی راجن کی بات کر رہا تھا۔ وہ گرایا۔ وہ لمبی کہانی ہے۔ میں اس سے موتی محل میں ملا تھا۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر بے پرواہی سے کہا میں وہی سننا چاہتا ہوں۔ چاؤ فان اپنی گاڑی لیے تمہارے ہوٹل کے باہر موجود ہے۔ اس کے ساتھ فوراً یہاں پہنچو۔ ڈان اپنی آخری ہدایت دے کر فون بند کر دیا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ غزالہ نے بے تابانہ لہجے میں سوال کیا۔ پیچو تاب کھا رہا ہے۔ راجن کی ہڈیوں کا سرما بنا کر اپنی آنکھوں میں لگائے گا۔ میں نے داہنی آنکھ دبا کر تمسخر سے جواب دیا۔ آپ کو اسے بتا دینا چاہیے تھا کہ آپ اسے مار چکے ہیں۔ غزالہ نے سنجیدگی سے کہا بعد میں اسے پتا چلے گا کہ وہ مرے ہوئے دشمن کے بارے میں منصوبہ بندیاں کرتا رہا ہے تو وہ جھنجلا کر آپ پر برس پڑے گا۔ تم اس کی پرواہ نہ کرو۔ ڈان کی نکیل اب میرے ہاتھ میں ہے۔ اس نے مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا کہ میں اسے پوری رویداد سناتا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا ویسے بھی ابھی میری کہانی مکمل نہیں ہے۔ اس میں کئی جول ہیں جن پر میں غور کر رہا ہوں۔ ڈان کے سامنے زبان کھولنے سے پہلے میرے پاس اس کے ہر سوال کا برجستہ جواب موجود ہونا چاہیے۔ ہوٹل کے باہر چاؤ فان اور سیلر دربار میں ڈان میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے غزالہ سے باتیں کرتے ہوئے جوتے پہنے آئینے کے سامنے جا کر اپنا حلیہ درست کیا اور کمرے سے چل دیا۔ میں ہوٹل سے باہر نکلا تو چاؤ فان اپنی سیاہ اکاڑ کے دروازے سے ٹیک لگائے بے تابی سے سگریٹ پھونک رہا تھا۔ اس کی گاڑی ہر طرف سے بے داغ نظر آ رہی تھی۔ فوم پھاٹ کے تعاقب میں گاڑی کو پہنچنے والے نقصان کی مہارت سے مرمت کی گئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے آدھ جلی سگریٹ سڑک پر پھینک کر جوتے سے مسل دی اور لپک کر میرے قریب آ گیا۔ ماسٹر فون کے بارے میں تم کیا کہہ رہے تھے؟ میرے قریب آتے ہی اس نے تشویش زدہ اور سرگوشیانہ لہجے میں پوچھا کیا ہوٹل کی آپریٹر تمہاری باتیں سننے کی کوشش کرتی ہے؟ کہو تو میں سالی کو اٹھوا کر اس کا وہ حشر کروں کہ وہ کئی ہفتوں تک اپنے قدموں پر چلنے کے قابل نہ ہو سکے۔ ان گھٹیا حرکتوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے برا سا منہ بنا کر اسے گھورتے ہوئے کہا ہو سکے تو ٹیلی فون کے محکمے کے سربراہ کو اٹھوا لو۔ وہ مرد اور سن رسیدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ تمہاری بدسلوکی پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ کچھ تو بتاؤ کہ ہوا کیا ہے؟ اس نے میرے شانہ بشانہ گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے اصرار کیا۔ بس فون کو برا بلا کہے جا رہے ہو۔ میں دروازہ کھول کر اس کی گاڑی کے پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے پھرتی سے دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ ماسٹر میں نے تم سے کچھ پوچھا تھا۔ میری طویل ہوتی ہوئی خاموشی سے مضطرب ہو کر اس نے مجھے ٹوکا۔ یہ سب باتیں تمہاری سمجھ سے بالا ہیں۔ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا تم لی اور دوسری حسیناؤں کے تصور میں ڈوبے رہو، اس سے تمہیں خاصا افاقہ ہوتا ہے۔ ہائے تم نے پھر اس کا نام لے لیا۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر بولا ماسٹر تم یقین کرو کہ وہ بہت انوکھی عورت ہے۔ مدام کے دیوانے بلا وجہ اسی کے در کے چکر نہیں لگاتے۔ وہ پوری جادوگر ہے۔ مرد کو ایسا مسحور کرتی ہے کہ وہ انجانی دنیاؤں میں۔ چاؤ فان پلیز شٹ اپ، میں نے سختی سے کہا۔ مجھے اس ہرافہ کے قصیدوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ کہانیاں ڈان کو سنا دینا۔ وہ پہلے ہی اسے لمبی گھوڑی کا نام دے چکا ہے۔ میں لمبا نہیں ہوں لیکن وہ جادوگرنی ایک چھوٹے گھوڑے پر بھی مہربان ہو چکی ہے۔ وہ تمہاری مداح ہے۔ پتہ نہیں تم اس کے نام سے کیوں چڑھنے لگے ہو۔ میں جب اس سے ملتا ہوں وہ زیادہ دیر تک تمہاری باتیں کرتی رہتی ہے۔ اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی قریبی تعلق قائم ہو چکا ہے جس پر اسے ناز ہے۔ ارے یہ کیا، تم تو سو رہے ہو؟ مجھ پر نظر ڈالتے ہی وہ بری طرح چونکا تھا۔ میں اس کا کہا ہوا ایک ایک لفظ
لفظ سن رہا تھا، مگر اسے اس کی گفتگو کی فضولیت کا احساس دلانے کے لیے میں نے دانستہ اپنی آنکھیں موند لی تھیں۔ میں نے اس کے تخاطب کا بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ ماسٹر مجھے پریشان مت کرو۔ کچھ دیر کے سکوت کے بعد اس کی خوش آمدانہ آواز ابھری، اب میں مادام کی کوئی بات نہیں کروں گا، مجھے فون کے بارے میں کچھ بتا دو، میں تھک گیا ہوں۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولے بغیر آلکس سے کہا، جب ڈان سے ملاقات ہوگی تو سب کچھ سن لینا۔ چاؤ فان بسیار گو اور منہ پھٹ ضرور تھا، لیکن اپنے دل کی گہرائی سے میرا احترام کیا کرتا تھا۔ میری غنودگی کا احساس کرتے ہی اس نے سختی سے خاموشی اختیار کر کے اپنی ساری توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز کر دی۔ میری غنودگی اداکاری کے سوا کچھ بھی نہیں تھی۔ اس وقت میری ساری حصیں پوری طرح بیدار تھیں اور میں اپنے ذہن میں نئی کہانی کے تانے بانے بننے میں لگا ہوا تھا۔ میں نے راجن سے جاری جنگ میں فتح حاصل کر لی تھی، لیکن وہ قصہ وہاں ختم نہیں ہوا تھا۔ جب تک میں اپنی اصلیت کا راز چھپا کر ڈان کو مطمئن نہ کرتا، میرا بینکاک سے نکلنا محال تھا۔ ماضی میں ڈان میری ہر کامیابی پر پورے جوش و خروش سے مجھے مبارکباد دیتا رہا تھا۔ وہ ہر بار میری تعریفوں کے پل باندھ دیا کرتا، لیکن موتی محل میں آتش زنی کی واردات کے بعد اس نے فون پر انتہائی سرد بلکہ منفی رویہ اختیار کر کے مجھے بدترین ذہنی پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ اس کی خشک اور مختصر گفتگو سے کچھ ایسا ظاہر ہوا جیسے میری طرف سے اس کے ذہن میں شکوک و شبہات جنم لے چکے ہوں۔ انہیں دور کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ میرے پاس ڈان کے ہر کاٹدار سوال کا ایسا مثبت جواب موجود ہو جو اسے مطمئن کر سکے۔ اس وقت تک میں نے ڈان یا چاؤ فان کو یہ نہیں بتایا تھا کہ موتی محل میں آگ لگائے جانے سے پہلے راجن اور اس کے دو ساتھی جہنم واصل ہو چکے تھے۔ وہ میرے لیے ترپ کا پتہ تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ اگر کسی وجہ سے ڈان میری جوابات سے مطمئن نہ ہو پاتا تو راجن کی موت کی خبر سن کر وہ یقیناً سب کچھ فراموش کر دیتا۔ موتی محل پر اپنے آدمیوں کے کامیاب حملے کی خوشی میں ہر ایرے گہرے کو شراب پلانے والے شخص کے لیے اپنے سب سے بڑے حریف کی موت کی خبر بہت اہم ہونی چاہیے تھی۔ اس آخری واقعے سے پہلے ڈان میری وفاداری، دلیری اور کارکردگی سے بہت متاثر تھا۔ اس خوشی میں اس نے ایک مرحلے پر ہمارے پاسپورٹ بھی لوٹانے چاہے، لیکن میں نے اپنے چند خدشوں کی بنا پر وہ سفری دستاویزات اسی کی تحویل میں رہنے دیں۔ وہ فیصلہ میں نے اپنی مرضی سے کیا، مگر میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میں ڈان کی مرضی کے بغیر اس سے اپنے پاسپورٹ حاصل نہیں کر سکوں گا۔ چاؤ فان کے ساتھ کافی وقت گزار کر مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کس کماش کے لوگ تھے۔ دوستی میں انہوں نے مجھے اپنے سر پر بٹھایا ہوا تھا تو دشمنی میں وہ میرے خلاف ہر گھٹیا اور ناقابل تصور ہتھ کنڈا استعمال کر سکتے تھے۔ راستے میں ٹریفک کے اشاروں کے مطابق گاڑی رکتی اور چلتی رہی۔ جب آخری بار گاڑی رکنے کے بعد انجن بند ہوا تو میں نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ اوہ ماسٹر، ذرا دیکھو کہ پینے والوں نے یہاں کیا حال کیا ہے۔ انجن بند کرتے ہی چاؤ فان نے تحیر زدہ لہجے میں کہا، معلوم ہوتا ہے کہ ذخیرہ ختم ہو جانے پر آج سیلرز بار وقت سے پہلے بند کر دیا گیا۔ میں اس کے کہنے سے پہلے دیکھ رہا تھا کہ سیلرز بار کے سامنے کافی دور تک شراب کی باندھ کی خالی بوتلیں، بیئر کے ڈبے، خالی ڈبے اور ٹوٹے ہوئے گلاس وغیرہ بکھرے ہوئے تھے۔ سیلرز بار کے دروازے اور تمام روشنیاں بند تھیں۔ بار کے باہر پھیلی ہوئی ابتری سے اندازہ ہو رہا تھا کہ بار بند ہونے سے پہلے وہاں جمع ہونے والے مفت خور شرابیوں نے دل کھول کر ہڑبونگ اور لوٹ مچائی تھی۔ یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اس شام بار میں کچھ بھی باقی نہ رہا ہو۔ شراب کے ساتھ سیلرز بار کی نفیس اور بیش قیمت کراکری بھی باہر لا کر چکنا چور کر دی گئی تھی۔ اس علاقے میں ڈان کا بہت رعب اور دبدبہ تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اس کی موجودگی میں نشے میں دو شرابی بھی اونچی آواز میں انتھنے بولنے سے پرہیز کرتے تھے۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ سیلرز بار سے شراب کی مفت تقسیم کے اعلان کے ساتھ ڈان کا سارا رعب دبدبہ عارضی طور پر رخصت ہو گیا۔ وہ آنے والوں پر سختی کرتا تو شاید وہاں ایسی تباہی نہ پھیلتی۔ وہ اپنی فتح کے نشے میں سرشار تھا۔ اسی سرمستی کے عالم میں اس نے غیر معمولی ڈیل سے کام لیا اور وہاں آنے والوں کو اپنے دل کی ساری بڑاس نکالنے کا موقع مل گیا۔ شاید آج سیلرز بار کو باقاعدہ لوٹ کر تاراج کیا گیا ہے۔ میں نے ونڈ شیلڈ سے سامنے نظر آنے والے مناظر کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، اب ایسا سناٹا ہے جیسے بدمست بلوائی ہر ایک کو اپنے ساتھ اٹھا کر لے گئے ہوں۔ حیرت ہے کہ ڈان نے پولیس طلب نہیں کی۔ چاؤ فان نے بے ساختہ دانے سے
سے آواز نکالی، ماسٹر آواز نیچی رکھو، پولیس سے مدد لینا ڈان کے لیے گالی سے کم نہ ہوتا، اور اس علاقے میں کوئی پولیس والا ڈان کی اجازت کے بغیر نہیں پھٹک سکتا۔ چند ثانیوں کے توقف کے بعد اس نے اپنی بات جاری رکھی، میں نے تمہاری کہی ہوئی بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی، یہاں آ کر اندازہ ہوا کہ چھوٹا راجن نے تم سے ٹھیک ہی کہا تھا، آج ڈان نے پورا بار لٹا دیا ہے، مفت مل رہی ہو تو لوگ نالیوں میں سے بھی پینے لگتے ہیں۔ میں نے احتجاجی انداز میں کہا، آج اس علاقے کے لوگوں کے لیے کرسمس ہو گیا، مجھے تعجب ہے کہ یہاں دور تک کوئی بہکا ہوا شرابی نظر نہیں آ رہا، یہ اس علاقے میں ڈان کا نافذ کیا ہوا ڈسپلن ہے۔ اس نے گاڑی سے اترتے ہوئے جواب دیا، شراب پی کر سرے عام گل گپاڑا مچانے والوں کو وہ بہت کڑی اور انوکھی سزائیں دیتا ہے، مفت کی پینے والے بدمست ہونے سے پہلے اپنی بیویوں یا محبوباؤں کی طرف نکل لیے ہوں گے، ان کی یہاں گنجائش نہیں تھی۔ کچھ لوگ ان دونوں نعمتوں سے محروم ہوتے ہیں، میں نے اسے یاد دلایا، انہیں جہنم میں ڈالو، اس نے اپنی ترنگ میں ہنس کر کہا۔ محبوب نعمت ہوتی ہے، بیوی کسی عذاب سے کم نہیں ہوتی۔ اکثر شادی شدہ لوگ اپنی بیویوں اور ان کی بد دماغیوں کو بلانے کے لیے شراب پیتے ہیں، جن کی بیوی نہ ہو ان کو شراب نوشی کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے میرے ساتھ چلتے ہوئے فاتحانہ نظروں سے میری طرف دیکھا، جیسے اس نے مجھے صدی کا بہترین لطیفہ سنایا ہو۔ بینکاک کے ہر مرد کو اپنے جیسا بد نصیب مت سمجھو، میں نے قدرے درستی سے کہا، آج کل میں بھی یہیں رہ رہا ہوں، شادی شدہ ہوں اور اپنی بیوی کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بلانا چاہتا۔ میرے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ ماسٹر تم ہر بات اپنے اوپر لے جاتے ہو، وہ کراہنے والے انداز میں بولا، تم عام آدمی نہیں ہو یا شاید آدمی سے بڑی کوئی شے ہو، میں تو اپنے جیسے عام اور مظلوم آدمیوں کی بات کر رہا تھا جن کی بیویاں ان کے لیے ڈراونا خواب بنی رہتی ہیں۔ میں نے مزید اس کے منہ لگنا مناسب نہیں سمجھا اور خاموشی اختیار کر لی۔ ہم دونوں بھی گلی طے کر کے سیلرز بار کے پچھلے سیاہ دروازے پر پہنچے۔ ڈور بیل کے جواب میں دروازہ کھولا گیا تو اس کے عقب میں مجھے ایک شناسا نسوانی چہرہ نظر آیا۔ لڑکی نے ہمیں پہچان کر اندر آنے کے لیے راہ دیتے ہوئے چوبی زینوں کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے زینوں کی طرف جاتے ہوئے تنگ سی راہداری کے دوسرے سرے کی طرف دیکھا۔ اس وقت رات کے 9 بھی نہیں بجے تھے، لیکن بار میں گہرے اندھیرے کا راج تھا۔ شاید اس کی صفائی ستھرائی اور نو کا کام اگلے دن پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ چاؤفان میرے پیچھے تھا، اس نے لڑکی کے قریب سے گزرتے ہوئے استفہامیہ لہجے میں اپنی زبان میں کچھ کہا۔ لڑکی کی آواز میرے کانوں تک نہیں آئی، شاید اس نے چاؤفان کے سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو اپنی بیویوں سے بیزار رہتے ہیں لیکن ہر پرائی عورت پر بری نظر ڈالنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور اس ذیل میں بلا ضرورت بات کرنے کے بہانے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ کوئی من پسند جواب مل جائے تو نہال ہو جاتے ہیں، فریق ثانی کے تیور خراب ہو جائیں تو صبحی کے کسی احساس کے بغیر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ میں اس سے یہ توقع نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ڈان کی کسی ملازمہ سے کوئی بےہودہ بات کہے گا۔ وہ بات برائے بات کا قائل تھا، اس میں کسی مقصد یاوری کا ہونا ضروری نہیں تھا۔ شاید اس کی تسکین کے لیے کافی تھا کہ اس کی بات خاموشی سے سن لی گئی تھی۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی میری طبیعت پر عجیب سا خلجان طاری ہونے لگا۔ اس عمارت میں ڈان کی موجودگی میں ہمیشہ خاموشی چھائی رہتی تھی، مگر اس وقت مجھے وہ خاموشی گمبھیر سی محسوس ہو رہی تھی۔ دوسری اہم بات یہ تھی کہ میں موتی محل جیسی محفوظ اور ناقابل شکست عمارت میں آگ لگا کر آیا تھا اور ڈان نے میری پیشوائی کے لیے زینوں کے اوپر سرے تک آنا گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے موڈ کی خرابی کا واضح اظہار تھا۔ میں محتاط انداز میں سیڑھیاں طے کرتا ہوا سیلرز بار کی اوپری منزل پر پہنچا تو ڈان اپنے روایتی گاؤن کے بجائے ٹی شرٹ اور چست جینز میں ملبوس اپنی مسحری پر دراز نظر آیا۔ چلے آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے اپنی جگہ سے جنبش کیے بغیر اونچی آواز اور سپاٹ لہجے میں ہانک لگائی۔ اس کی مسحری کے قریب جا کر میں نے اپنے روایتی انداز میں سر کو ہلکا سا خم دے کر اسے تعظیم دی۔ چوفان جو اس لمحے تک میرے پیچھے چلا آ رہا تھا، اس مرحلے پر لپک کر مجھ سے ایک قدم آگے نکلا اور ڈان کے سامنے رکوع سے بھی زیادہ جھکتا چلا گیا۔ میرا دل چاہا کہ اس کی
پشت پر اتنے زور سے گھٹنا رسید کروں کہ وہ اچھل کر ڈان پر جا گرے، لیکن وہ ایسی کسی بے تکلفی کے اظہار کا موقع نہیں تھا۔ دونوں بیٹھ جاؤ، ڈان نے لیٹے لیٹے فرمان جاری کیا۔ میں نے اطمینان سے نشست سنبھال لی۔ چاؤ فان صوفے کے کنارے پر یوں ٹک گیا جیسے کسی بھی لمحے وہاں سے بھاگ نکلنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ تو وہ بھارتی کتا تم سے شکایت کر رہا تھا کہ میں نے اس کے موتی محل پر حملہ کرانے کی خوشی میں مفت شراب بانٹنی شروع کر دی ہے، ڈان گرایا۔ وہ چھوٹے دل کا آدمی تھا، ایسی ہی بات سوچ سکتا تھا۔ میں نے رسانیت سے کہا، جاؤ اور اسے بتا دو کہ میں اس کے خون کا پیاسا ضرور ہوں، لیکن وہ میرے لیے اتنا اہم نہیں ہے کہ اس کی کسی رسوائی کی خوشی میں اپنا کاروبار تباہ کر لوں۔ میری فیاضی کا سبب کچھ اور تھا۔ آج میں بہت خوش تھا، لیکن چاؤ فان کی رپورٹ نے میری طبیعت بے مزہ کر دی۔ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ آج سیلرز بار میں شراب کی ایک بوند نہیں ہے۔ تہہ خانے میں پڑے ہوئے لکڑی کے بیرل تک مفت لٹائے جا چکے ہیں۔ میں تمہاری فیاضی کا حال دیکھ چکا ہوں، بار کا خاصا سامان باہر بکھرا ہوا ہے۔ آج تم نے ہر آنے والے کو کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی۔ جانتے ہو اس کا سبب کیا تھا؟ ڈان اچانک اپنے بستر پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی چمکتی ہوئی نگاہیں میرے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ اپنے راز تم ہی جانتے ہو، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے بے بسی سے کہا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔